محبت کے علاوہ پاس اپنے کچھ نہیں ہے فیض، اسی دولت کو ہم قسمت کے مارے بانٹ لیتے ہیں۔ ناظرین، سیالکوٹ کی دھرتی نے کئی ایسے سپوت پیدا کیے جو ہمیشہ ذہنوں پر نقش رہے، اور انہوں نے اپنا ایک الگ نام اور مقام پیدا کیا۔ علامہ اقبال سے لے کر فیض احمد فیض اور کئی اہم شخصیات نے اس دھرتی پر جنم لیا۔ آج ہم بات کریں گے جدید دور کے باکمال شاعر فیض احمد فیض کی، جن کا فیض آج بھی جاری ہے۔ علم و ادب اور سنجیدہ شاعری سے لگاؤ رکھنے والوں کی فہرست میں فیض کا نام نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ فیض کے لیے بقول ان کے اتنا ہی کافی ہے، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں۔ ناظرین، فیض کو جو مقبولیت ان کی زندگی میں ملی، اس سے کہیں زیادہ آسودہ خاک ہونے کے بعد ملی۔ کسی نے سچ کہا، نعمت کی قدر اس کے چلے جانے کے بعد ہی ہوتی ہے، اور فیض کو اب سب یہی کہتے ہیں، بہت جلدی کر دی آپ نے جانے میں۔ معاشرے کی تعمیر و ترقی اپنے اپنے انداز و اطوار سے کی جاتی ہے۔ معاشرے میں رہنے والے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں رہے، اس کو سدھارنے میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، تعمیر و ترقی اور معاشرے کو مثالی بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے۔ فیض نے معاشرے کی تعمیر اس دور کے مطابق کی۔ اس دور میں جہاں کئی ادبی شخصیات کا طوطی بولتا تھا، اس میں فیض کا اچانک نمایاں ہونا خاص دشوار تھا، لیکن فیض نے ادبی، تعلیمی اور خاص کر جھنجھوڑتی شاعری کے ذریعے اپنا وہ مقام بنایا جہاں تک آج ہر کوئی پہنچنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ ناظرین، فیض نے 13 فروری 1911 کو نارووال کے علاقے کالا قادر کے ایک معزز گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد سلطان محمد خان ایک وکیل اور علم و ادب سے لگاؤ رکھنے والی شخصیت تھے۔ وہ افغانستان کے امیر عبد الرحمن کے چیف سیکرٹری بھی رہے۔ انہوں نے افغان امیر کی سوانح حیات بھی شائع کی۔ فیض کے گھر سے کچھ دوری پر ایک حویلی تھی، جہاں اکثر پنڈت راج نارائن ارمان مشاعروں کا انعقاد کیا کرتے تھے، جن کی صدارت منشی سراج الدین کیا کرتے تھے۔ منشی سراج الدین مہاراجہ کشمیر پرتاپ سنگھ کے منشی اور علامہ اقبال کے قریبی دوست تھے۔ انہی محفلوں سے فیض شاعری کی طرف مرغوب ہوئے اور 10ویں جماعت سے باقاعدہ شاعری شروع کی۔ فیض کے گھر کے باہر ایک مسجد تھی، جہاں وہ فجر کی نماز ادا کرنے جاتے تو اکثر مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کا خطبہ سنتے اور ان سے مذہبی تعلیم حاصل کرتے۔ فیض اردو اور انگلش اخبارات کا باریک بینی سے جائزہ لیتے، جو ان کی معلومات اور علمی استعداد میں اضافے کا سبب بنی۔ جب فیض 10ویں جماعت میں تھے تو طلباء کے درمیان ایک شعری مقابلے کا انعقاد کروایا گیا اور انہیں ایک مصرعے پر غزل کہنے کی دعوت دی گئی۔ فیض پہلا انعام جیتنے میں کامیاب رہے۔ اس مقابلے میں منصف کوئی اور نہیں، علامہ اقبال کے استاد شمس العلماء مولوی سید میر حسن تھے۔ انہوں نے اپنی جیب سے 1 روپے بطور انعام فیض کو دیا، جو بقول فیض ان کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ یوں ان کا نام پورے اسکول میں مشہور ہو گیا۔ فیض نے 1921 میں میٹرک کیا، مرے کالج سیالکوٹ سے FA کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی، پھر وہیں سے 1932 میں انگلش میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ فیض نے اورینٹل کالج سے عربی میں MA کیا۔ ناظرین، فیض احمد فیض کا شمار اردو کے ان خوش نصیب شاعروں میں ہوتا ہے جن کو اپنی رجحان ساز شاعری کے سبب دنیا بھر میں شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ ایسے شعراء بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں جو اچھے نظم گو بھی ہوں اور اعلیٰ غزل نگار بھی۔ فیض کو نظم اور غزل دونوں ہی میں کمال حاصل تھا۔ فیض کی ایک بات سے تو ان کے بدترین ناقدین بھی قائل ہیں۔ فیض نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اپنے ناقدین کو پسندیدہ شخصیات بھی قرار دیا۔ فیض نے اپنے لیے جیون ساتھی چنا تو وہ ایک غیر ملکی خاتون تھی۔ اس پر خاندان کی جانب سے شدید ترین دباؤ آیا۔ اس شادی کی کھل کر مخالفت بھی کی گئی، لیکن فیض نے سوائے برداشت کے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے سری نگر کے مہاراجہ
ہری سنگھ کے محل میں جا کر ہنی مون منایا۔ بلا آخر ان کی شادی کو تسلیم کرنا ہی پڑا۔ فیض کی شخصیت کا سحر ایسا تھا کہ جو ایک بار ان سے ملتا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ 1942 میں آپ نے فوج میں کیپٹن کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی اور اپنے لیے محکمہ تعلقات عامہ میں کام کرنے کا انتخاب کیا۔ آپ فوج میں جنرل اکبر خان کے ماتحت ایک یونٹ میں بھرتی ہوئے۔ 1947 میں میجر، پھر 1944 میں لیفٹیننٹ جنرل بنے۔ آپ کا رجحان ادب کی طرف زیادہ تھا۔ 1947 میں پہلی جنگ کشمیر کے بعد آپ نے فوج سے استعفیٰ دے دیا اور لاہور آ گئے۔ فیض کا دل مظلوموں اور کمزوروں کے لیے خوب دھڑکتا تھا، اسی لیے ظلم، جبر و استبداد کے خلاف جدوجہد کرنے والے ہر فرد اور گروہ کو فیض کے اشعار میں اپنے ہی احساسات کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کے جاں اب تک تیری ہے۔ فیض کو ایک گھمبیر مسئلے کے سلسلے میں جیل بھی کاٹنی پڑی۔ قید و بند کی صعوبتیں بھی صبر و تحمل سے برداشت کی۔ اسی دوران 4 سال جیل میں گزارے، پھر پتہ نہیں کیا سوچی، لندن میں جا بسے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ کہا تو کچھ نہیں، لیکن حسب معمول شعر کی زبان میں اپنا شکوہ بیان کیا، اور ایسا بیان کیا جیسے کوزے میں سمندر کو بند کر دیا گیا ہو۔ اپنا کیا کنہ میں رہے یا مصر میں جا آباد ہوئے، فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہم کو یاد کرے۔ فیض کی تقریباً 15 شعری اور نثری تصانیف شائع ہوئیں۔ ان کے جو شعری مجموعے شائع ہوئے ان میں نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تحسن، سروادی سینہ، شام، شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر، غبار ایام، نسخہ ہے وفا کے علاوہ تنقیدی مضامین کا مجموعہ ماہ وصال آشنائی شامل ہیں، جبکہ لندن میں جو کلیات شائع ہوئی اس کا نام سارے سخن ہمارے رکھا۔ فیض کی شاعری کے مختلف زبانوں میں تراجم ہوئے، روس میں سب سے زیادہ کام ہوا۔ فیض نے پنجابی شاعری بھی کی اور فلم سازی کا تجربہ بھی۔ بدقسمتی سے وہ فلم سازی کے تجربے میں بری طرح ناکام رہے۔ فیض صاحب کی پوری زندگی نشیب و فراز میں گھری رہی۔ اس دوران ان کی اہلیہ ایلس نے ایک سچے ہمسفر کی طرح تمام حالات میں ان کا ہاتھ تھامے رکھا، چاہے وہ جلا وطنی کے دن ہو یا معاشی طور پر کٹھن حالات۔ فیض صاحب کی زندگی کے آخری ایام میں ان کے ناقدین نے بھی انہیں ایک عظیم شاعر تسلیم کر لیا تھا۔ فیض صاحب کو 1962 میں روس کا سب سے بڑا امن ایوارڈ لینن پرائز دیا گیا، جبکہ انتقال سے کچھ روز پہلے انہیں ادبی خدمات کے اعتراف میں نوبل ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا۔ فیض احمد فیض نے 24 نومبر 1984 کو لاہور میں وفات پائی۔ ان کی یاد میں ہر سال فیض امن میلہ منعقد کیا جاتا ہے، جس میں نئی نسل کو اس عظیم شخصیت کی خدمات سے روشناس کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میلے میں فیض کے چاہنے والے اور علم و ادب، شاعری سے لگاؤ رکھنے والے شریک ہو کر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ اس فن کے قدردان آج بھی زندہ ہے۔ یقیناً فیض کا فیض رہتی دنیا تک جاری و ساری رہے گا۔